MNS انفارمیشن کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ امید ہے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، محترم سامعین، خواتین و حضرات، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس کا نام لبید تھا، اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے کہ ہم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہم نے محمد پر جادو کرنا ہے، اور کہنے لگے ہم نے آج تک بڑے بڑے جادوگروں سے اس پر جادو کروایا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا، تو ایک بڑا جادوگر ہے، لہٰذا تو ایسا کر، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر جادو کر لے۔ اب آدمی نے آگے سے کہا ٹھیک ہے، میں جادو کر لوں گا۔ دوستو، ایک نوجوان بچہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی، برکتیں، رحمتیں اس بچے کو کھینچ لائی تھی۔ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اکثر آیا کرتا تھا۔ اس یہودی نے اس بچے کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنگھی مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک منگوائے۔ وہ بچہ گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک اور بال مبارک لے کر گیا۔ اس لبید نے دو عورتوں کو جو اس کی ٹرین تھی، یعنی اس نے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا، ان کو بلایا اور کہا کہ یہ کنگھی پکڑو اور یہ بال بھی لو، اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جادو کرنا ہے، جادو کر لو۔ اس کا نام محمد ہے اور اس کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ وہ کنگھی اور وہ بال ان کو دے دیے۔ ان عورتوں نے اس پر جادو کیا، بہت پڑا، اور پھر بہت دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک کنواں تھا، اس کنویں میں یہ عورتیں وہاں گئیں، کھجور کے خوشوں میں ان کو رکھا، کنویں کے اندر اتار کر اس کے اوپر پتھر رکھ دیا گیا، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ جادو کیا گیا۔ 6 ماہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں کہ جادو کا جو اثر ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت پر نہیں ہوا، بلکہ حضور علیہ السلام کے جسم پر ہوا ہے، کیونکہ نبوت عبادت اور اعمال سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی خود چن کر انتخاب فرما کر نبوت عطا فرماتے ہیں۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ جادو کے اثر سے نبوی کام میں کوئی فرق آیا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں بنے گا۔ ختم نبوت کا تاج تو حضور کے سر مبارک پر رکھ دیا گیا، اور یہ اعمال اور برکتیں اور رحمتوں اور عبادتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ جل جلالہ کے چننے کی وجہ سے عطا ہوا ہے۔ لہٰذا اس پر تو کچھ اثر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کا اثر ہوا۔ حضور علیہ السلام کمزور ہونے لگے، گلنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو بھولنے لگے، زندگی کے معاملے میں اثر پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے 6 مہینے، پھر 3 مہینے آخری،
اور اس کے بعد آخری خصوصاً 3 دن بہت تکلیف ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر آپ کی باری تھی، تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے راحت اور صحت عطا فرما دے۔ دعا فرمانے کے بعد سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گئے اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ دیکھا 2 فرشتے نظر آئے، ایک آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جانب کھڑا ہو گیا۔ ایک نے کہا دوسرے فرشتے کو کہ یہ کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ بولا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے۔ پہلے فرشتے نے پوچھا وہ کیسے کیا؟ تو دوسرے فرشتہ کہنے لگا کہ ان کے کنگھی اور بال مبارک منگوائے اور ان پر جادو کیا گیا اور کچھ پڑھ کر اس پر گریں لگائی گئیں، پھونک دیا گیا ہے، اور موم کا ایک مجسمہ بت بنایا اور اس میں 11 سوئیاں لگا کر 11 گرہیں دے کر جادو کیا گیا۔ فرشتے نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ وہ فلاں قبیلہ کے فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے رکھا ہوا۔ اب پہلے فرشتے نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا اس کا علاج معوذتین ہے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس۔ صبح نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بلایا، ساتھ لیا اور 2 بندے قبیلہ بنو تغلب کے لیے، اور حضور خود بھی ساتھ تشریف لے گئے اور اس قبیلے کے کنویں کے پاس پہنچے۔ ان صحابہ کرام کے ذریعے سے پانی نکلوایا۔ پانی نکالنے کے بعد حضرات صحابہ کرام کو نیچے بھیجا، پتھر ہٹایا، چیزیں نکالی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جادو کی وجہ سے کنویں کا پانی تک سرخ ہو گیا تھا، اور اس جادو کا اثر اتنا تھا کہ فرمایا ارد گرد کے سب کھجوروں کے درختوں کے اندر حضور فرماتے ہیں مجھے شیطانی سر نظر آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں اتری ہیں، سورہ ناس اور سورہ فلق، ان دونوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ سورہ ناس کی 6 آیات ہیں اور سورہ فلق کی 5 آیات ہیں، یہ کل 11 آیتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے جاتے اور گرہا کھولتے جاتے تھے۔ جوں جوں چیزیں کھلتی گئیں، ہٹتی گئیں، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں راحت، طبیعت خوشگوار اور بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ اور پھر میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پوری امت کو اس کی اجازت عطا فرما دی، اس وظیفے کا بتا دیا، اس عمل کا بتا دیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام کو 3 بار ان صورتوں کو پڑھے، معوذتین، اپنے ہاتھوں پر پھونک لے اور پھر اپنے پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکے مل لے، اس پر اگر جادو ہو، کالا جادو ہو، سخت سے سخت جادو ہو، بگڑا ہوا جادو کیوں نہ ہو، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، جیلی عاملین کو چھوڑیے، جیلی وظائف کو چھوڑیے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے وظیفوں پہ عمل کریں۔ یقین، ایمان، بھروسے کے ساتھ یہ عمل کیجئے، آپ کو اپنا جسم ہلکا پھلکا نظر آئے گا۔ آپ کی تمام مشکلات زندگی کا معمول بنا لینا ہے صورتوں کو، آپ کی مشکلات حل، بندشیں ختم۔ حیرت انگیز طور پر آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی میں برکتیں، رحمتیں، عطائیں اللہ کی آ گئی ہیں، رزق بے پناہ مل رہا ہے، دولت میں، قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، عرش مکرم سے مدد آ رہی ہے، کرم آ رہا ہے، اللہ کا لطف مل رہا ہے۔ انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
بہترین وظیفہ ہے۔ زندگی کا معمول صبح شام 3 مرتبہ یہ معوذتین پڑھ کے پھونکیں، بس پھر تمام وظیفوں سے جان چھوٹ جائے گی۔